بھارت کے بعد بھارت نواز افغان طالبان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پاک سرزمین پر حملہ، پاک فوج نے افغان فورسز کے چیتھرے اڑا دیے۔ افغانستان کے سرحدی علاقوں کو خوارج کا قبرستان بنا دیا۔ افغان فورسز اور فتنہ الخوارج کا پاکستان پر حملہ ناکام۔ جوابی کارروائی میں 200 طالبان اور دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 23 فوجی جوان وطن پر قربان، 29 زخمی۔ پاک فوج نے کارروائی میں شہری نقصان سے بچاؤ کو اولین ترجیح دی۔ پاک فوج نے سرحدی پوسٹوں، ہیڈ کوارٹرز اور سپورٹ نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ طالبان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے دوران پیش آیا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ دہشت گردی کی سرپرستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی خود مختاری، امن اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ افغانستان کی جانب سے 11-12 اکتوبر کے درمیانی شب حملہ کیا گیا تھا۔ پاکستان پر میلی نظر ڈالنے والی آنکھیں نوچ لی گئیں۔ پاک فوج نے افغانستان کی 21 پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث تربیتی کیمپ بھی ناکارہ۔ پاک فوج کے طالبان کے کیمپس، چوکیوں اور تربیتی مراکز پر چھاپے۔ طالبان کی پوسٹوں، کیمپس اور ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ۔ پاک فوج کی بڑی کامیابی، خوارج کا سب سے بڑا سہولت کار عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ۔ جنوبی وزیرستان کے قریب انگور اڈا میں افغانی چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولا ہلا پوسٹ مکمل تباہ۔ سٹرائک میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک خاک بن گئے۔ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ بھی ملیہ میٹ۔ منوج باغ کیمپ 3 کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 بھی مکمل تباہ۔ دورانی کیمپ پاکستان میں خارجیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ چترال میں افغان پوسٹ کے افغانستان میں دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ خالی ڈھانچے میں تبدیل۔ افغانستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی والے متعدد کیمپ تباہ۔ میلا پوسٹ، ترکمان زئی پوسٹ، خرلاچی سیکٹر پوسٹ، برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ لیو بند قلعہ، عبداللہ سیکٹر میں ٹالی پوسٹ، جندو سر پوسٹ اور فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ مکمل تباہ۔ برامچہ کے علاقے میں افغان طالبان کے 2nd بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان کی پوسٹوں میں چھپے خارجی فرار ہوتے ہوئے مارے گئے۔ پاکستانی فورسز کی فرار ہوتے ہوئے خارجیوں اور افغان طالبان کو انگیج کرنے کی ویڈیو بھی جاری۔ قبضے میں لی گئی افغان پوسٹوں میں افغانی فوج کے یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے۔ افغان جارحیت کے دوران جوانوں کا انتہائی بہادری کا مظاہرہ۔ افغانستان کی اشتعال انگیزی کے جواب میں مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج کے جوان اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے رہے۔ پاک فوج کے جوان ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے نظر آئے۔ اپنے پیغام میں کہا، الحمدللہ ہم نے افغان فوجیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم نے قبضہ کی گئی چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے ہیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان کی وارننگ، اب حملہ ہوا تو پھر طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خارجیوں، ان کی پراکسی کی حمایت کرنے والوں کے اڈوں کو افغانستان کے اندر بھی نشانہ بنائیں گے۔ تم دنیا کو نام نہاد ہیرو پن سے متاثر کر سکتے ہو، لیکن پاکستان تمہیں ہر لحاظ سے جانتا ہے۔ پاکستان کی حمایت کے بغیر تم سوویت یونین کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ کیا سب بھول گئے تم تورا بورا سے کیسے بھاگے تھے؟ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکام تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے۔ پاک افغان کشیدگی پر جاتی عمرہ میں ہم بیٹھک۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, अफगान तालिबान की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ी पर गुफ्तगू, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। मरीम नवाज की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तिआल जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क की दाखिली सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों को सराहा, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात जारी रखने की हदायत। सऊदी अरब का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्त से काम लेने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, बातचीत और दानाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाक़ाई आलमी कोशिशों की हमायत की जाएगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी फ़रीक़ैन से सफ़ारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए कहा, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक इख्तलाफ़ात को बातचीत से हल करें। ईरान का भी पाक अफ़गान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार, इलाक़ाई सालमियत के लिए तहम्मुल के मुज़ाहरे और मुज़ाकरात की अपील कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान सरहद पर सख्त इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं उस तरह होनी चाहिए, कोई मुंह उठाकर मर्जी से अबूर ना करे। पाकिस्तान में 50 साल से बैठे अफगान महाजिरीन को वापस जाना होगा, हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़वाना होगा। अफगानिस्तान की सरहदी जारहियत की शदीद मजम्मत और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को जुर्रत, महारत और अज़म के साथ जवाब दिया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बुनियानुल मरसूस इस बात की गवाही है कि पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए भारत की आशीर्वाद। अफगान वज़ीर ख़ारजा की 6 दिन से भारत में मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए। आमिर खान मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगान वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। भारतीय मीडिया का हस्बे मामूल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मुबस्सरीन कहते हैं, भारत तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, भारत शिकस्त की हज़ीमत मिटाने के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान ने साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार को भी बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा की कमान कौन संभालेगा? काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सूबाई असम्बली में सुबह 10 बजे होगी। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के सोहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान के कागजात भी जमा। नून लीग के उम्मीदवार अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने अपने कागजात वापस ले लिए। PTI को गवर्नर हाउस से इस्तीफा नामंजूर होने का डर। तहरीक इंसाफ के वफ़द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाबात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात की पासदारी की। अली मीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी में आईनो कानून की मुकम्मल पासदारी करूँगा। PTI सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ वफ़द की जुनैद अकबर की क़यादत में बाचा खान मरकज़ आमद। कहा, PTI को खैबर पख्तूनख्वा में अददी अक्सरियत हासिल है। गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए सोहेल आफरीदी को मुंतखब कराना चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, ANP किसी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत की PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने सियासत करनी है तो उन्हें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। आपने फैसला करना है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। दहशतगर्दी की आड़ में हम कब तक अपने जवान सपूतों के जनाजे उठाते रहेंगे? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफगानिस्तान को जारहियत का मौसर जवाब दिया गया।
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ رانا ثناء اللہ نے مذہبی جماعت سے اپنا احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے بعد زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی۔ لاہور میں موٹر وے سمیت تمام سڑکوں کو 3 روز بعد کھول دیا گیا۔ اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک اور سمن آباد سے یتیم خانہ چوک کو بند۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس کو بھی بحال نہ ہو سکی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی فیض آباد مری روڈ سے فیض الاسلام تک ٹریفک مکمل بند۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ راولپنڈی کے 43 مقامات میں سے 6 مکمل بند، 35 جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ غزہ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ آ گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی پر دستخط کی تقریب آج مصر میں ہوگی۔ امریکی صدر مصری ہم منصب کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل مصر جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شرم الشیخ امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے۔ معاہدے کے تحت حماس ممکنہ طور پر 20 زندہ اور 28 مردہ یرغمالی اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ بدلے میں اسرائیلی کال کوٹریوں میں قید 2000 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ غزہ میں امن کی بحالی کے لیے اقدامات۔ امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر علاقے میں موجود رہیں گے۔ مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تیفی بٹ لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ خواجہ طارق گلشن اور تیفی بٹ کی نماز جنازہ ادا۔ عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت۔ تیفی بٹ بالاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا۔